وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان اگر تجتنبوا تم بچو گے، تجتنبوا تم بچو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون وہ جو تمہیں روکا جاتا ہے، ما تنہون وہ جو تمہیں روکا جاتا ہے، عنہ ان سے، عنہ ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما عزت کی جگہ میں، مدخلا کریما عزت کی جگہ میں۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قانون سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبائر سے اجتناب کرتے رہو گے جن سے منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم معاف کر دیں گے تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں۔ اور اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر نہ صرف کبائر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا بلکہ چھوٹے گناہوں پر بھی مواخذہ ہوگا۔ چھوٹی موٹی خطائیں اور لغز چیزیں تو انسان سے ہر آن صادر ہوتی رہتی ہیں، تاہم اگر کبیرہ گناہ سے بچ گیا تو انشاءاللہ تعالی اس کی کامیابی کی امید ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص احسان ہے کہ اس نے چھوٹے گناہوں کو از خود معاف کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطے کہ انسان کبائر سے اجتناب کی شرط کو پورا کر دے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ان کے شاگرد ہیں، بڑے پایا کے عالم، نیک اور صالح آدمی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبائر کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کبائر کا پہلا گروہ وہ ہے جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے اور انسان کا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس گروہ میں کفر، شرک، نفاق، الحاد اور ارتداد وغیرہ جیسے بڑے گناہ شامل ہیں۔ قرآن پاک یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی ثابت شدہ فرمان کو غلط معنی پہنانے والا شخص بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی قبیل سے ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن پاک کے معانی الٹ پلٹ کیے۔ مولوی عبداللہ چگڑالوی نے حدیث کا انکار کیا، سر سید اہل حدیث کہلانے کے باوجود ایسا بگڑا کہ قرآن حکیم کی غلط تفسیر کی اور بد عقیدگی پھیلائی۔ یہی حال موجودہ زمانے کے پرویز کا ہے۔ نیاز محمد فتح پوری بنیادی طور پر ادیب تھا مگر عقیدہ اس کا بھی فاسد ہو گیا۔ عنایت اللہ مشرقی کی تنظیم خاکسار تو درست تھی، وہ مسلمانوں کے عہد رفتہ کو واپس لانا چاہتے تھے مگر عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ 700 علماء نے اس کی گمراہی کا فتویٰ دیا۔ اس نے تذکرہ لکھا جس میں غلط مسائل بیان کیے، ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان کا درجہ دے دیا۔ اس قسم کے تمام لوگ کبیرہ گناہوں کے پہلے گروہ سے متعلق ہیں جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے۔ کبائر کا دوسرا گروہ ظلم و تعدی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کی جان تلف کر دی، کسی کی بے عزتی کی، اس کے مال کو ناحق ضائع کیا یا اس پر قبضہ کر لیا، یہ کبائر کے مرتکبین کا دوسرا گروہ ہے۔ اسی طرح تیسری گروہ میں وہ کبائر آتے ہیں جن کا تعلق بندے اور خدا دونوں سے ہے۔ ان جرائم میں قتل نفس، زنا، چوری، شراب نوشی، ترک نماز اور دیگر فرائض شامل ہیں۔ ان گناہوں کا مرتکب انسان بیک وقت اس بندے کا بھی مجرم ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اور اللہ تعالی جل شانہ کا بھی جس کی اس نے صریح حکم میں نافرمانی کی۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض کبائر مثلا کفر و شرک ایسی ہیں کہ اگر زندگی میں توبہ نہیں کرے گا تو یہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو باقی کبائر ہیں ان کا قانون یہ ہے کہ اگر توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے،
اور اگر ان کا مرتکب توبہ نہیں کرتا مگر دل میں ایمان موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہیں، وہ چاہے تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے یا کسی نبی یا ولی کی سفارش قبول کر کے معافی دے دے۔ البتہ عقیدے کے فساد کے متعلق اس کا واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک جیسے ایک بڑے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کبائر کا حکم بیان کر دیا ہے کہ یہ بڑے مضر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کی سوسائٹی اور روحانیت خراب ہو جاتی ہے، خدا تعالیٰ جل شانہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹی چھوٹی خطائیں خود بخود معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ولا اور نہ تتمنوا تم تمنا کرو، تتمنوا تم تمنا کرو، ما فضل اس کی جو فضیلت دی، ما فضل اس کی جو فضیلت دی، اللہ نے بھی اس کے ساتھ بعضکم تمہارے بعض کو، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، علی بعض بعض پر، للرجال مردوں کے لیے، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، اکتسبوا انہوں نے کمایا یعنی جو اعمال کیے، وللنساء اور عورتوں کے لیے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمائے، اکتسبنا انہوں نے کمائے یعنی ان کے عمل، واسلو اور تم سوال کرو، واسلو اور تم سوال کرو، اللہ سے من فضلہ اس کے فضل کا، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء ہر چیز کو، بکل شیء ہر چیز کو، علیماً خوب جاننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ اس آیت میں حسد اور بغض کو برا کہا گیا ہے کیونکہ حسن، مال، عزت، دولت، صحت اور شہرت کی تقسیم اللہ رب العزت کی مرضی اور اندازے کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جو شخص جس قابل ہوتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے، اور پھر یہ سب غیر اختیاری انسان کے اختیار سے باہر معاملات ہیں، کسی کو زیادہ دے کر، کسی کو کم دے کر، کسی کو حسین بنا کر، کسی کو بدصورت بنا کر، غرض ہر صورت میں، ہر حالت میں انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا، یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو کوئی دوسری، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت، کوئی تنومند ہے اور صحت مند، اور کوئی کمزور اور مستقل بیمار، کوئی سالم الاعضاء ہے تو کوئی پیدائشی اندھا، گونگا یا بہرا، کوئی بڑا عقلمند اور ذہین ہے اور کوئی کمزین ہے، کسی میں قوت کار کی استعداد بہت زیادہ ہے، کسی میں قوت کارکردگی کی استعداد بہت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کوئی چست اور پھرتیلا ہے تو کوئی پیدائشی طور پر سست اور ڈھیلا ڈالا ہے، اور اسی اختلاف ہی سے اس جہاں کی رنگینیاں قائم ہیں، اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلاتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس قدرتی اختلاف میں سے کسی بھی چیز کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اختلاف تو دور نہ ہو سکے گا، البتہ معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، ہوس اور بغض نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ البتہ اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہو، اور اگر سچے دل سے دعا کرو گے اور اس کام کے لیے اسباب بھی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ یقیناً اپنے بندوں پر بہت عنایات کرنے والا ہے۔ مرد ہو یا عورت، جس کی نیت میں خلوص زیادہ ہوگا تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، اور اگر عورت ہمت اور قوت کار کی استعداد میں کم ہونے کے باوجود وہی نیکی کا کام سر انجام دیتی ہے جو مرد نے دیا ہو،
تو یقیناً عورت کو اس کا اجر زیادہ ملنا چاہیے۔ گویا ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، البتہ دوسرے عوامل ثواب کی کمی بیشی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت اس انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ مرد کے تو اللہ تعالیٰ نے میراث میں 2 حصے رکھے ہیں اور عورت کا 1 حصہ، یا یہ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے اور عورتیں محکوم ہیں، یا کوئی مرد اس انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ اخراجات کی سب ذمہ داریاں تو مرد پر ڈال دی گئی ہیں، پھر عورت کا میراث میں مفت میں ہی حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ مرد اپنی بیوی اور بال بچوں کی خوراک، پوشاک، رہائش، تعلیمی ذمہ داریوں کے مکمل اخراجات کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ وہ جیسے بھی بن پڑے کما کر لائے اور اہل خانہ کی خدمت میں پیش کر دے۔ تو اس طرح تو مرد اپنے اہل خانہ کا خادم ہوا، حاکم کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس قسم کی غلط انداز فکر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو احکام دی ہیں اس حیثیت سے دی ہیں کہ وہ ہر ایک بات کو خوب جانتا ہے، لہذا اگر تم میں سے کسی کو کچھ کسر معلوم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس کا فضل مانگا کرو، وہ بڑا صاحب فضل ہے اور تمہاری سب کمزوریاں اور کوتاہیاں دور کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائے، جعلنا ہم نے بنائے، موالیہ وارث، موالیہ وارث، مما اس مال کے جو، مما اس مال کے جو، تارا کا چھوڑا، تارا کا چھوڑا، الوالدانی ماں باپ نے، الوالدانی ماں باپ نے، والاقربون اور قریب تر رشتہ داروں نے، والاقربون اور قریب تر رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ جن سے، والذین اور وہ لوگ جن سے، عقدت گرہ باندھی، عقدت گرہ باندھی یعنی عہد کیا، ایمانکم تمہارے عہد، ایمانکم تمہارے عہد، فآتوہم تو ان کو دے دو، فآتوہم تو ان کو دے دو، نصیبہم ان کا حصہ، نصیبہم ان کا حصہ، انا بے شک، انا بے شک، اللہ 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 کانا ہے، کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیداً گواہ، شہیداً گواہ۔ وراثت کی تقسیم کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ رسم یہ تھی کہ دوستی میں ایک دوسرے سے یہ عہد کر لیا جاتا تھا کہ جب میں مر گیا تو میرے مال میں سے اتنا تمہارا ہوگا۔ حکم یہ ہوا کہ مسلمان کو عہد کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، اس لیے اپنی زندگی میں ہی اس قسم کا عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنے منہ بولے بیٹے یا دوست کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد وراثت صرف والدین یا رشتہ دار جو اللہ رب العزت نے حقدار مقرر کر دیے ہیں، دوست یا منہ بولے بیٹے یا دوستی میں بنائے گئے رشتہ دار ترکے میں ہرگز حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ نگران اعلیٰ یعنی سب سے بڑی نگرانی کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے۔ اس کے مقرر کیے ہوئے وارث ہی ترکہ کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو جملہ احکام قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امور غیر اختیاریہ میں ہم کو جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے اس میں راضی رہنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھیں۔ اے اللہ، آپ نے جو قوانین و احکام ہم بندوں کے لیے اتارے ہیں انہی میں سراسر ہماری مصلحت ہے، ہم کو دل و جان سے اپنے احکام کی اطاعت نصیب فرمائیے اور ان کی خلاف ورزی سے بچائیے۔ یا اللہ، دوسروں کو جو غیر اختیاری فضل و کمال آپ نے بخشا ہے اس کی تمنا سے ہمیں بچائیے اور ہمیں اپنی قسمت پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، ہم آپ سے آپ کا فضل عظیم مانگتے ہیں، آپ اپنے فضل کرم کا دروازہ ہم پر کھول دیں اور آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔